بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ٹیپو سلطان برصغیر کا وہ اولین مجاہد آزادی اور شہید آزادی ہے جس نے آزادی کی پہلی شمع جلائی اور حریت فکر و آزادی، وطن اور دین اسلام کی فقیت فضیلت کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ٹیپو سلطان نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق قائم کیا اور پرچم آزادی کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا۔ ٹیپو سلطان 1750 میں بنگور کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوا۔ ٹیپو سلطان کا نام جنوبی ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ حضرت ٹیپو مستان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کا تعلق مکہ معظمہ کے ایک معزز قبیلے قریش سے تھا، جو کہ ٹیپو سلطان کی پیدائش سے اندازاً 1 صدی قبل ہجرت کر کے ہندوستان میں براستہ پنجاب دہلی آ کر آباد ہو گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ ٹیپو سلطان نے 19 جون 1767 کو انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی تو ٹیپو سلطان کی بہادری دیکھتے ہوئے نظام دکن نے فتح علی کو خان بہادر کا خطاب دیا۔ برصغیر کے حالات ایسے تھے کہ ٹیپو سلطان کی تمام عمر جنگوں میں ہی گزر گئی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد سے ورثے میں وہ تمام اوصاف پائے جو ایک جرنیل، سیاستدان اور بہترین ناظم کے لیے ضروری تھے۔ 1775 سے 1779 تک والد کے ہمراہ اینگلو مرہٹا جنگوں میں حصہ لیتے رہے، کئی مرتبہ انگریزوں کی چالیں ناکام بنا دیں۔ ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی کی وفات کے بعد میسور کے حکمران بنے۔ انگریز ٹیپو سلطان کی مہارت، سیاست اور بہادری سے خوف کھاتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے فرانس، ترکی اور افغانستان سے دفاعی معاہدے بھی کیے۔ 1790 میں لڑی جانے والی جنگ میں برطانوی فوج نے ٹیپو سلطان کی فوجی دفاعی قوت سے خائف ہو کر حیدرآباد دکن اور نظام دکن اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر جنگ لڑی۔ اس جنگ میں جنرل میڈیکوز کو شکست ہوئی تو گورنر جنرل کارنوالس نے دوسرا محاذ سرنگا پٹنم میں کھول دیا۔ مجبوراً ٹیپو سلطان کو دارالخلافہ بچانے کے لیے صلح کا معاہدہ کرنا پڑا، جس میں 3 کروڑ بطور تاوان جنگ اور اپنی آدھی ریاست انگریزوں کے حوالے کرنی پڑی۔ صلح کے بعد تباہ شدہ فوجی ساز و سامان کی دوبارہ مرمت کروائی اور فوج کو از سر نو ترتیب دیا اور اپنے ایجاد کردہ ہتھیاروں سے فوج کو منظم کیا تو انگریزوں نے اسے صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسور کی چوتھی جنگ کا آغاز کر دیا، جو 1798 میں لڑی گئی اور بعض روایت کے مطابق یہ جنگ 1799 میں لارڈ ولزلی کے حکم پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں بھی انگریزوں نے لالچ دے کر نظام دکن اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اتحادی فوج نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ 4 مئی 1799 بمطابق 29 ذی الحجہ 1213 کو جب شیر میسور ٹیپو سلطان دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا تو اسے اطلاع ملی کہ اس کے اعلیٰ افسران میر صادق علی اور میر غلام علی نے غداری کی۔ تاریخ میں عموماً غلام علی کا نام نہیں آتا، میر صادق کا نام زیادہ مشہور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیپو سلطان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ٹیپو سلطان نے کھانا چھوڑ دیا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، ہم بھی آ رہے ہیں۔ کسی نے جنگ سے فرار اختیار کرنے اور شکست تسلیم کرنے کو کہا، لیکن ٹیپو سلطان نے انکار کر دیا۔ حالات ایسے تھے کہ ٹیپو سلطان کو علم ہو چکا تھا کہ قلعے میں اتحادی فوج آ چکی ہیں، اب فتح کا کوئی امکان نہیں رہا، اور پھر ٹیپو سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا جو تاریخ میں رقم ہو گیا اور اردو زبان کا ایک محاورہ بن گیا۔ جب بھی بہادری کی مثال دی جاتی ہے تو وہی جملہ دہرایا جاتا ہے، یعنی شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے قیدی بننے کی بجائے آزادی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کو ترجیح دی۔ 4 مئی 1799 کے بعد تمام ہندوستان پر قبضہ کرنے میں انگریزوں کو کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ سلطنت خداداد کی مدت 17 سال 1782 تا 1799 رہی۔ اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو دوسری ریاستی نوابین اور راجگان کی طرح انگریزوں کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سلطنت خداداد کی مدت میں اضافہ کر سکتے تھے، لیکن ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کی وراثت کو آگے بڑھایا اور شہادت کو ترجیح دی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔